آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کی ایک فیملی ٹری یا اس کی تمام شاخوں کی بات کریں گے۔ اسلام جو شروعات میں صرف ایک عقیدے پہ قائم ہوا تھا، آج کئی چھوٹے چھوٹے فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ اسلام سنی اور شیعہ مکتب فکر میں کیسے تقسیم ہوا اور اس تقسیم کی اصل وجہ کیا تھی۔ سنی مکتب فکر مزید چھوٹے فرقوں یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور وہابیت میں کیسے تقسیم ہوا، اور شیعہ مکتب فکر کا وہ کون سا فرقہ ہے جو نعوذ باللہ حضرت علی کو اپنا خدا مانتا ہے۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، اسلامی روایات کے مطابق اسلام کی شروعات اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسلام اپنی موجودہ شکل میں اس وقت آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مسلمانوں میں موجود رہے تو ان میں کسی قسم کا کوئی فرقہ پیدا نہ ہوا، لیکن سن 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد معاملات کافی خراب ہونے لگے۔ سب سے پہلا اختلاف تو یہ تھا کہ اب مسلمانوں کا لیڈر یا خلیفہ کون ہوگا۔ مسلمانوں کے ایک گروپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کر لیا، تاہم مسلمانوں کا ایک دوسرا گروپ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے طور پہ دیکھنا چاہتا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن اور داماد بھی تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ ماننے والے سنی کہلائے، جبکہ شیعہ مکتب فکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا فرقہ مسلمانوں کے پہلے فتنے کے دوران وجود میں آیا، جنہیں خارجی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان دونوں فرقوں کے پیروکاروں کو کافر ڈکلیئر کر دیا۔ تو ویورز، چلیں پہلے سنی مکتب فکر اور اس کی مزید شاخوں کی بات کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں پوری دنیا میں تقریباً 85% مسلمان سنی مکتب فکر کے پیروکار ہیں۔ ویورز، سنی لفظ سنہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام اصحاب کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ سنی مکتب فکر کے 4 بڑے امام ہیں، جن کے نام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان چاروں اماموں سے سنیوں کے 4 فقہی مذاہب وجود میں آئے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ سے حنفی، امام مالک سے مالکی، امام شافعی سے شافعی اور امام احمد بن حنبل سے حنبلی فقہ وجود میں آیا۔ ان میں اگر امام ابو حنیفہ کی بات کی جائے تو آپ سن 80 ہجری میں کوفہ عراق میں پیدا ہوئے اور نسب کے حساب سے آپ ایرانی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ جوان ہونے پر آپ عرب میں حجاز کے علاقے میں آ گئے، جہاں انہوں نے مکہ اور مدینہ میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے کل 4000 اساتذہ بتائے جاتے ہیں، جن میں 7 اصحاب کرام، 93 تابعین اور باقی تبع تابعین شامل ہیں۔ ویورز، چونکہ آپ اہل بیت کو ہر طرح سے سپورٹ کیا کرتے تو عباسی خلیفہ المنصور نے انہیں قید میں ڈال دیا اور اسی قید میں ان کا انتقال ہوا۔ موجودہ دور میں حنفی فقہ کے ماننے والے زیادہ تر انڈیا، پاکستان، ترکی اور کچھ عرب علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سنیوں کے دوسرے امام امام مالک 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک یمنی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سن 2 ہجری میں آپ کے دادا نے اسلام قبول کیا۔ امام مالک کو اپنے دور کا حدیث کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے، یہی وجہ تھی کہ انہیں مدینہ کا امام بھی کہا جاتا تھا۔ جہاں تک ان کے اساتذہ کی بات ہے تو ان میں امام ابو حنیفہ اور امام جعفر الصادق سر فہرست ہیں۔ موجودہ دور میں مالکی مکتب فکر کے پیروکار زیادہ تر افریقہ اور پرانے وقتوں میں مسلم اسپین میں پائے جاتے تھے۔ سنیوں کے تیسرے امام امام شافعی فلسطین میں غازہ یا اشکلون کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے بنو مطلب قبیلے سے تھا، یعنی ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گہرا رشتہ تھا۔
چونکہ وہ اہل بیت کے مددگار تھے تو انہیں عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے کئی دفعہ جیل میں ڈالا اور ان پر کئی مظالم ڈھائے۔ شافی مکتب فکر کے لوگ آج زیادہ تر حجاز، مصر، یمن اور کرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، اگر سنیوں کے چوتھے امام احمد بن حنبل کی بات کی جائے تو آپ بصرہ، عراق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت بغداد میں گزارا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ایک کتاب مسند احمد بن حنبل ہے جو تقریباً 40,000 صحیح احادیث کا مرکب ہے۔ ویورز، حنبلی فقہ کے ماننے والے عرب اور سب سے بڑھ کے سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ ان 4 فرقوں کے علاوہ سنی مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے جو کسی امام کو نہیں مانتا۔ اس فرقے کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ ویورز، سنی مسلمانوں کے ان 4 فرقوں سے مختلف مکتب فکر کی پہچان کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جنوبی ایشیا میں مساجد کے نام بھی ان 4 فرقوں کے نام سے رکھے جاتے ہیں اور لوگ انہی مساجد میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے اپنے فقہ کی ہو۔ لیکن اس کے برعکس مغربی ممالک میں کسی بھی فقہ کی مسجد میں نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں اور مغل سلطنت کے زوال کے بعد مسلمان یہ سوچنے لگے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان حقیقی اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں اور بہت سی نئی چیزیں اسلام میں شامل کر لی گئی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو حقیقی اسلام پہ واپس لانے کے لیے کئی تحریکوں نے جنم لیا۔ ان میں سب سے پہلی تحریک برصغیر سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قیادت میں اٹھی۔ انہوں نے 4 اماموں کے ماننے والوں میں اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی اور قرآن و سنت کو خود سمجھنے اور سیکھنے پہ زور دیا۔ انہوں نے برصغیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ قرآن کا عربی سے اردو اور فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ اس خطے کے لوگ خود قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہوئے قاسم نانوتوی نے سن 1867 میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم دیوبند رکھا گیا۔ ویورز، دیوبندی بنیادی طور پہ حنفی مکتب فکر سے وابستہ ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کا تسلسل مانتے ہیں۔ یہ لوگ بزرگوں کے مزاروں پہ جانا اور عرس وغیرہ کی رسومات کو ایک طرح کا شرک اور بدعت سمجھتے ہیں۔ دیوبندیوں کے مخالفین میں سب سے بڑے مخالف امام احمد رضا خان بریلوی تھے جو بریلوی مکتب فکر کے بانی مانے جاتے ہیں۔ یہ بھی شاہ ولی اللہ کی تحریک کے حامی تھے اور ان کا تعلق بھی فقہ حنفی سے تھا۔ لیکن دیوبندیوں کے برعکس یہ لوگ صوفیزم یعنی بزرگوں اور ان کے مزارات کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ برصغیر کی طرح عربوں میں بھی اسلام کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے سلفی تحریک کا جنم ہوا اور ویور سلفی تحریک سعودی عرب میں محمد ابن وہاب کی قیادت میں بہت سرگرم رہی۔ محمد ابن وہاب کو سنی مسلمانوں کی ایک اور شاخ وہابیت کا جد امجد مانا جاتا ہے اور ان کے پیروکار سب سے زیادہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہابی خود کو وہابی کہنا پسند نہیں کرتے بلکہ خود کو سلفی کہتے ہیں۔ برصغیر میں ان لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ ویورز، اہل حدیث محمد ابن وہاب اور شاہ ولی اللہ دہلوی دونوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہابی اور اہل حدیث دونوں اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، مطلب ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کسی سنی امام کے پیروکار نہیں، لیکن در حقیقت یہ لوگ حنبلی مکتب فکر سے جڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ میلاد، عرس اور دوسری صوفی رسومات کے بھی سخت خلاف ہیں۔ ویورز، تو چلیں اب ہم شیعہ مکتب فکر کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اہل تشیع سنیوں کے 4 اماموں کو نہیں مانتے بلکہ شیعہ امام صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوتے ہیں۔ اہل تشیعوں کے بنیادی طور پہ 3 مکتب فکر ہیں جن میں زیدی، اسماعیلی اور 12 امامی شامل ہیں۔ ان کے پہلے 4 اماموں تک یعنی حضرت امام علی، امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین تک تو کوئی تقسیم نظر نہیں آتی۔ البتہ چوتھے امام زین العابدین کی وفات کے بعد شیعہ مکتب فکر کی پہلی تقسیم کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد اہل تشیعوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کے بیٹے محمد الباقر کو 5واں امام تسلیم کر لیا، لیکن امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے زید ابن علی امویوں کے خلاف ایک بغاوت میں شہید ہو چکے تھے۔
जिसके नतीजे में लोगों के एक दूसरे ग्रोह ने उन्हें पांचवा इमाम तस्लीम कर लिया, जो अहले तशियों की ज़ैदिया फिरके की बुनियाद थी। और जहाँ तक मौजूदा दौर की बात है तो ज़ैदिया फिरके के लोग आज ज़्यादातर यमन में पाए जाते हैं। अगर इमाम बाकिर की बात की जाए तो उनसे अहले तशियों की 12 इमामी शाख चलती है। व्यूअर्स, शिया मकतब फ़िक्र की अगली तकसीम इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक पे आके होती है। लेकिन यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इमाम जाफर की बदौलत शिया और सुन्नी दोनों में एक मजबूत रिश्ता कायम होता है। वो कुछ ऐसे कि इमाम जाफर सादिक को सुन्नियों के 2 बड़े इमामों इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक का उस्ताद माना जाता है। इसके साथ साथ इमाम जाफर सादिक ने अपने जाफरी मकतब फ़िक्र की बुनियाद भी रखी। कहा जाता है कि इमाम जाफर को अब्बासी हुक्मरान अल मंसूर ने जहर दिया था। उनकी शहादत शिया मकतब फ़िक्र की इस्माइली फ़िरके की बुनियाद बनी। वो कुछ ऐसे कि उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, लेकिन हजरत इस्माइल की वफात इमाम जाफर से पहले ही हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने हजरत इस्माइल को 7वां इमाम तस्लीम कर लिया, तो ऐसे ये लोग इस्माइली मकतब फ़िक्र की बुनियाद बने। जबकि कुछ दूसरे लोगों ने इमाम जाफर के दूसरे बेटे मूसा अल काजिम को 7वां इमाम तस्लीम कर लिया। चुनाचे उनके पैरोकार 12 या 12 इमामी शाह की बुनियाद बने। इस्माइलियों और 12 इमामी शाह के अलावा अहले तशियों की 7 इमामी शाह का जन्म भी हुआ, जो इमाम जाफर के बाद उनके बेटे इस्माइल को 7वां और आखिरी इमाम मानते हैं। व्यूअर्स, इस्माइलियों को अहले तशियों के अहम तरीन मकातिब में से एक समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि इन्हीं से 10वीं सदी ईस्वी की फातमी सल्तनत वजूद में आई। यानी फातमी खुलफा खलीफा होने के साथ साथ इस्माइली इमाम भी हुआ करते। फातमी सल्तनत के दौर में इस्माइली मजीद 5 हिस्सों में तकसीम हुए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनमें मुस्तालिया, निजारी, हाफजी, तैबिया और बोरा शामिल हैं। इस्माइलियों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फातमी खुलफा को मानने से इनकार कर दिया और इन्होंने अपना अलग फिरका बना लिया, और ये लोग करामता मकतब फ़िक्र के नाम से मशहूर हुए। इनके बारे में आता है कि इन्होंने मक्का का एक तवील मुहासरा किया और जमजम के कुएं की बेहुरमती करते हुए उसे मुसलमानों की लाशों से भर दिया। इसके अलावा इन पर हजर अस्वद को चोरी करने का इल्जाम भी लगाया जाता है। व्यूअर्स, फातिमियों से ही इस्माइलियों के एक और फिरके ने भी जन्म लिया जिसे दुरूज कहा जाता था, लेकिन इस्माइलियों से निकले इस फिरके को मुसलमान नहीं समझा जाता क्योंकि ये फिरका काफी हद तक ईसाईयत से मुतासिर नजर आता है। व्यूअर्स, यहाँ आपको बताते चलें कि इस्माइली निजारी अहले तशियों की वाहिद शाख है जिनके इमामों का सिलसिला आज के दौर में भी जारी है। आज इनके इमामों को आगा खान्स कहा जाता है। इनके मौजूदा इमाम आगा खान 4 हैं, जो इस्माइलियों के 49वें इमाम माने जाते हैं। इमाम जाफर सादिक के दूसरे बेटे इमाम मूसा काजिम से अहले तशियों की 12 इमामी शाख चलती है। ये लोग 12वां और आखिरी इमाम इमाम मोहम्मद अल महदी को मानते हैं, जिन्हें रूह पोश इमाम माना जाता है, और ये लोग उनकी इस दुनिया में दोबारा वापसी पे भी यकीन रखते हैं। व्यूअर्स, इस्माइलियों की फातिमी सल्तनत की तरह 12 इमामी शाह की भी एक सल्तनत वजूद में आई जिसे सफ़वी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। सफ़वी सल्तनत के झंडे तले ये लोग तकरीबन 200 साल तक ईरान पे हुकूमत करते रहे। इसके साथ साथ 12 इमामी शाख भी मजीद 3 हिस्सों में तकसीम हुई, जिन्हें असूली, अखबारी और अलवियून कहा जाता है। इन तीनों में अलवियून को दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाता है क्योंकि ये लोग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत में इतना आगे चले गए कि इन्हें पहला इमाम मानने के साथ साथ नाउजुबिल्लाह खुदा का दर्जा भी देने लगे। व्यूअर्स, मुसलमानों से टूट के अलग होने वाला एक ग्रुप ऐसा भी था जिसने इस्लाम की बुनियादों को हिला दिया। इस ग्रोह का सरबराह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, जिसने नाउजुबिल्लाह आखिरी नबी होने का दावा कर दिया। इन लोगों को अहमदी कहा जाता है। ये लोग अपने आप को तो मुसलमान समझते हैं, लेकिन इन्हें दायरा इस्लाम से खारिज और काफिर माना जाता है।